سر یہ فرمائیے گا، ہم نے آپ کو دیکھا اکثر کہ آپ ترجمان القرآن ایشیا اور بہت ساری دیگر جو کتب ہیں وہ آپ اپنے دوست احباب کو تحفتاً دیتے ہیں. مجھے بھی آپ نے بہت ساری کتابیں دی گاہے بگاہے. تو یہ جتنے بھی آپ اس پہ کام کرتے ہیں یا رسائل جو آتے ہیں جماعت اسلامی کے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ قرآن کا جو آپ نے تجربہ کیا، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ قرآن کے حوالے سے مجالس بھی لگاتے رہتے ہیں، لوگوں کو متحرک بھی کرتے ہیں، فکر بھی پیدا کرتے ہیں. سید دھامرہ صاحب کے بھی آپ نے کافی سارے پروگرام کروائے. تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے کہ یہ جتنے بھی آپ نے تجربات کیے، اس میں کس حد تک آپ کو کامیابی ملی، خاص طور پہ انڈرسٹینڈ قرآن. جی بہت شکریہ، آپ نے وہ میرے دل کی بات کہی ہے. میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی وہ دعا کو اپنا دلی تمنا بنا رکھی کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، میرے سینے کا نور بنا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو پڑھ کر انسان تھکتا نہیں ہے. اور میں کم سے کم 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ صدی ہے 2001 سے جو شروع ہوئی ہے، یہ قرآن کی صدی ہے. جو مرضی آپ کر لیں، جتنا ان 20 سالوں میں قرآن کے اوپر مختلف طریقوں سے قرآن کو آسان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا کام ہوا ہے. یہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک اسی دور کی پیداوار ہیں، 2000 صدی کی. اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے اگرچہ پچھلی صدی سے کام بڑا شروع کیا، لیکن وہ بھی بڑا اپنے اندر ایک کمانڈ اور کنٹرول تھا ان کا قرآن کے اوپر، قرآن سے محبت. اور وہ کیا تھے؟ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ سید مودودی علیہ رحمت کے شاگرد تھے. اور یہ جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے ہے. وہ اس تعلق کو ذرا اتنا ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جتنا بھی کام ہے. اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب سعودی عرب کے ہیں، وہ عبدالعزیز یا میرا خیال عبدالعزیز ان کا نام ہے. وہ بیسیکلی میٹرولوجسٹ ہیں، وہ انڈیا کے رہنے والے ہیں. انہوں نے قرآن کو بڑے ایک آسان طریقے سے لوگوں میں پیش کیا ہے. یہ جو ہمارا طریقہ تھا قرآن کی عربی کو سیکھنے کا، ضربہ، اس نے فعالہ سے کام شروع کیا، یعنی کام کر کے دکھاؤ، کام کرو، فعالہ کرو. تو انہوں نے ابتدا کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا. اس قرآنی عربی کو، عربی گرامر کو پرائمری سطح کا کورس ہوگا، پھر مڈل کی سطح کا ہوگا، پھر ہائی کی سطح کا ہوگا. ان کا آپ 14 کے 14 سیکھے یا 18 سیکھے ایک دم کیوں پڑھاتے ہیں؟ میں 6 سیکھے پڑھاؤں گا، پھر اگلے 6 سیکھے پڑھاؤں گا، پھر اگلے 2 سیکھے پڑھاؤں گا. تو میرا اصل تعلق یہ ہے کہ قرآن عربی سکھانا میرا مقصد نہیں ہے، قرآن کو سینے کا نور بنانا اور قرآن کے عربی کو سمجھنا. اور انہوں نے اس کا سب سے پہلا ٹول بنایا کہ آدمی کتنے لوگ ہیں جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کے انہوں نے بنائے 125 الفاظ، اذان سے لے کر اور تشہد تک 125 الفاظ جو قرآن کا سیکھ لے گا تو اس کو تقریباً 40% قرآن سمجھنا وہ آ جائے گا. میں نے ایسے ہی شاید نیٹ کے اوپر دیکھا یا کسی شاید ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، ہاں پیس ٹی وی کے پروگرام میں نے ان کے چند کلپس دیکھے. پھر چلتے چلتے پھر وہ ویب سائٹ دیکھی. اسی طرح ہمارے یہاں ایک پروفیسر الطاف لنگریال صاحب تھے. میں نے کہا بھی میں نے یہ کورس دیکھا ہے اور میں یہ کورس لوگوں کو کروانا چاہتا ہوں. یہ ایک کورس ہے جو بہت آسان ہے اور انٹریکٹیو کورس ہے، یعنی صرف سننے کا نہیں ہے. اس کے اندر سننے والا سن بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، بول بھی رہا ہوتا ہے اور ہاتھ سے کچھ نہ کچھ وہ اشارے بھی کر رہا ہوتا ہے، تو ایکٹیو رہتا ہے. تو انہوں نے بڑے پرمسرت لہجے میں کہا کہ میں سعودی عرب جب حج پر گیا تو وہاں میں نے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کا یہ پروگرام سنا، ان کا یہ پروگرام دیکھا. میں ان کا اسٹوڈنٹ بن کے اس پروگرام کو کیا، تو مجھے یہ پروگرام کرنا آتا ہے. تو میں نے یہ ملت کالج کے اندر کوئی 12-15 سال پہلے اس کام کا آغاز کیا. انڈرسٹینڈ قرآن، آئیے قرآن سمجھیے اور قرآن پڑھیے سمجھ کر، یہ ان کا موٹیو تھا.
तो यहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। फिर उनके कई प्रोग्रामत हुए, दार अरकम के अंदर प्रोग्राम हुआ। फिर हम चलते चलते हम वसेब के अंदर चले गए। वसेब के अंदर प्रोग्राम जो है वो 8-10 दिन चलता रहा और बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। यानी मेरा एक आज से नहीं है, आप कहने के बचपन से मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो अशरफ अली थानवी साहब का, मौलाना का रहमहुल्लाह का कुरान हमारे घर में था। तो ये आप कहने कि 1962-63 या 64 की बात है कि मैं उस वक्त से कुरान तर्जमे के साथ ही पढ़ रहा हूँ। मेरा शौक़ है कुरान को समझ कर ही पढ़ना चाहिए, तर्जमे से ही पढ़ना चाहिए। बग़ैर तर्जमे के पढ़े कुछ हाथ नहीं आता। आपको सिर्फ सवाब मिलेगा, लेकिन ये किताब सवाब नहीं है, ये किताब हिदायत है, ये अमल की किताब है, ये कानून की किताब है, ये किताब ज़िंदगी है, ये कामयाबी की किताब है। इसलिए आओ पढ़ें कुरान को, आओ समझ कर पढ़ें। तो इस लिहाज से मैंने देखा है कि ये इस नौजवान नस्ल के अंदर कुरान समझने की बड़ी सलाहियत है। आज भी हम मुख्तलिफ़ तरह से, हमारे एक प्रोफेसर सईद धामरा साहब थे, वो बड़ी एक दुनिया की अजीब चीज़ हैं कि 10 दिन के अंदर वो गूंगे शख्स को बोलना और मुदरस बना देते हैं। हमारे यहाँ से कई हमने उनके प्रोग्राम में बज़ाहिर गूंगे देहलों के भेजे हैं कि जो स्टेज पर ये खड़े होकर बोल नहीं सकते थे, 10 दिन उनके पास से होकर आए हैं और वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर उन्होंने जुमा का खुतबा दिया है, दरस कुरान दिया है। तो यहाँ हमने अपने ज़िले के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करवाए हैं। बस मेरा ये मोटो है और मेरी ये दिल की तमन्ना है और ये मेरा चैलेंज है कि ये सदी कुरान की है। तो मुख्तलिफ़ आसान से आसान तरीक़ों के साथ इस कुरान को पेश किया जा रहा है और हमें मुख्तलिफ़ तजर्बात करते रहना चाहिए कि जैसे भी ये लोगों के दिलों के अंदर कुरान रच बस जाए। इसी तरह ये हमारे जो रिसाले तर्जमान आते हैं या एशिया आता है। एशिया की बात मैं आपको समझाऊं कि मेरा एक इंटरव्यू था पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, तो उसने मुझसे सवाल किया कि इस्तांबुल के बारे में क्या जानते हैं। तो हमारे एशिया रिसाले के अंदर मैंने चंद दिन पहले उसके बारे में पढ़ा। मैं कहा ये आप लफ्ज़ गलत कह रहे हैं, इस्तांबुल लफ्ज़ ठीक नहीं है। वो मेजर अकरम थे, जनरल अकरम, कहने लगे भाई लफ्ज़ तो सारी दुनिया इस्तांबुल इस्तेमाल करती है। मैं कहा इस्तेमाल करती है ना, ये बिगड़ा हुआ नाम है। उन्होंने कहा मेरी आपसे उम्र दुगनी है और मैं मेजर जनरल हूँ और एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ रहा है। मैं कह रहा होगा, मैंने बरमला कहा कि मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और जमात इस्लामी का एक ऑर्गन है हफ्तरोज़ा, एशिया उसका नाम है। एशिया के अंदर मैंने पढ़ा और मुझे वो बिल्कुल अपील किया कि ये बात सही लिखी गई है। ये लफ्ज़ है इस्लाम बोल। इस्लाम बोल के मैंने गेट वे ऑफ इस्लाम, जैसे मैंने मिसाल दी कि बहावलपुर में रहता हूँ, ये जो किला द्रावड़ है ये दर आवड़ था लफ्ज़, दर आवड़, ये दरवाज़ा दाखिल होने का, गेट वे था। ये जो बीकानेर रियासत है, जैसलमेर रियासत है, उसके ये यहाँ दाखिले का दरवाज़ा था, इसलिए ये इस्लाम बोल लफ्ज़ आया। वो बड़े हैरानी से मेरी बात सुना। मैं कहा इसको फिर इस्तांबुल, ये पहले कस्तुनतुनिया था, क्रिश्चियनिटी के ऊपर था, क्रिश्चियनों ने इसका नाम क्रिश्चियनिटी के ऊपर कस्तुनतुनिया था। फिर हमारे जो सुल्तान अब्दुल हमीद थे या वो सारी तुर्क लोग थे, उन्होंने इसका नाम फिर इस्तांबुल रखा, जो कि यहाँ से दाखिला है। ये शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा एशिया के अंदर आता है और एक हिस्सा यूरोप के अंदर आता है। तो मैंने उन्हें कायल किया इस्लाम बोल गेट पे इस्लाम, मेरी बात उन्होंने समझी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एशिया रिसाला इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह ये हमारा जो तर्जमान रिसाला हम पढ़ते नहीं हैं। पिछले साल नवंबर और दिसंबर के अंदर रॉबर्ट जैक्सन गालिबन वो बंदा है जिन्होंने 1946 के अंदर गालिबन या 45 के अंदर इमाम हसन बन्ना जो इख्वान मुस्लिमीन के बानी थे, उन पर मुश्तमिल उन्होंने एक इंटरव्यू किया 75 साल पहले और बड़ा इंटरव्यू समझने वाला था। तो हमारे साथियों ने पढ़ा भी। तो मैंने कहा कि एक अंग्रेज़ ने, एक काफर ने हमारे एक मुसलमान लीडर का कायद का इंटरव्यू उसमें इंटरव्यू किया है और बताया कि ये बेहतरीन कायद है, तो हमें पढ़ना चाहिए। इसी तरह ये देखें कि इस महीने जुलाई का जो तर्जुमान है उसके अंदर के हमारी जो तफसीर है इमाम मौदूदी अलैहि रहमत की तफ़हीमुल कुरान, उसका अंग्रेज़ी के अंदर वो जो तर्जमा कैसे किया गया वो पूरी एक डिटेल है। इसहाक अंसारी साहब
انہوں نے کیا ہے، ایک بڑا نام ہے ہماری غالباً انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر جس کو ہوتا ہے ان کا کوئی عہدہ وائس چانسلر کے برابر، ریکٹر تھے وہ، انہوں نے کیا ہے کون کون سے لوگ اس کے اندر بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے بڑا معیاری ترجمہ کیا ہے، یہ اسی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے یہ رسائل پڑھنے چاہیے، بڑی معلومات اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں اپنے سارے ساتھیوں کے، ایشیا اور ترجمان بڑی عرق ریزی کے ساتھ اس میں مضامین لکھے جاتے ہیں، خاص طور پہ ایشیا کے اندر حافظ محمد ادریس صاحب کا جو مضمون ہوتا ہے ایک بہت ہی پیارا یاد رفتگاں کے نام سے، وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اس طرح سید مودودی علیہ رحمت کا درس قرآن ہوتا ہے 5 منٹ کا 7 منٹ کا، پھر شیخ عمر فاروق صاحب ہیں ان کا درس حدیث ہوتا ہے، بہت منجا ہوا درس ہوتا ہے، آپ ان کے دروس کو پڑھ لیں تو آپ عربی ساری سیکھ جائیں گے۔ اس لیے یہ ایشیا اور ترجمان ان کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، لٹریچر کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، مختلف کوئی نہ کوئی کتاب، یہ نہیں کہ ساری کتابیں اکٹھی پڑھ لیں، آپ اس میں دیکھیں اپنا چوائس کریں، آپ کا ٹاپک کون سا اپیل کرتا ہے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ایک نئی چیز ملے گی۔ تو کتاب، یہ کتاب زندگی ہے ہماری، کتاب کو پڑھیں، کتاب میری اس سے محبت کریں، اور کتاب جو ہے پڑھنا جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے دل کو ایک آپ نیا خون دیتے ہیں۔ کتاب پڑھنا، کتاب سے دوستی رکھنا، عرق ریزی کے ساتھ جو لوگ ان مضامین کو لکھتے ہیں ترجمان القرآن کے اندر، ایشیا کے اندر یا دیگر رسائل کے اندر یا دیگر اور بہت ساری بکس ہیں، اور سب سے بڑی جو کتابوں کی امام کتاب ہے قرآن پاک، اس کو پڑھنا، کسی کا قول ہے، ظاہر ہے کوئی بہت بڑے آدمی تھے اور بہت خوبصورت الفاظ انہوں نے کہے کہ اگر آپ مطالعہ کرتے رہیں گے تو آپ کے دماغ کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر کتب بینی ختم ہو جائے، کتاب سے دوستی ختم ہو جائے، پڑھنا آپ چھوڑ دیں، تو پھر دودھ اور شہد کی نہروں کی بجائے پھر گارا وہاں پہ رہ جائے گا جو کہ کسی کے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک سے لے کر دیگر رسائل، اور جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا ترجمان القرآن، ایشیا، ہم قدم، ان رسائل کو ضرور پڑھنا چاہیے، بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے بھی دماغ کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے آج چائے ود عدنان فیصل میں ٹائم دیا، شکریہ، جزاک اللہ۔